علیکم۔ آج ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کوئی بچہ بتائے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جلدی سے بتائیں۔ ہاں جی، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں۔ باش، آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ کے رسول نہیں۔ جی نہیں، آپ بتائیں ثاقب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد یہاں کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول یا نبی نہیں ہیں تو وہ کون ہوگا؟ کافر۔ وہ کون ہوگا؟ کافر۔ وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ بچوں یہ یاد رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے دنیا میں۔ ایک بندہ تھا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا۔ مرزا غلام احمد قادیان انڈیا کا ایک شہر تھا، اس میں وہ پیدا ہوا تھا اور مسلمان تھا پہلے، لیکن اس بدبخت نے اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو مجھے اللہ کا آخری نبی کہے گا وہ مسلمان ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بدبخت نے ایک فتنے کی ابتدا کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ اللہ کی آخری امت ہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آپ اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اب قرآن اور حدیث میں جب یہ ثابت ہو گیا اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب کوئی بھی بدبخت اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹا، کذاب اور کافر قرار پائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ آخری نبی ہے۔ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ان کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی۔ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم ان کو قادیانی کافر کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اس میں نعرے لگاتے ہیں، کافر کافر، مرزا کافر، کافر کافر، قادیانی کافر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں، اپنا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کی خاطر بہت سے لوگوں نے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت سے لوگوں نے کافروں کے ساتھ جنگیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلی جنگ کی تھی، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ کس کو؟ مسیلمہ۔ وہ پہلا، اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا۔ اور دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے بعد ہی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اور صحابہ کرام نے اس کے خلاف سب سے پہلا غزوہ، پہلی جنگ لڑی تھی، پہلی مرتبہ جہاد کیا تھا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، یا کوئی یہ کہے گا کہ فلاں نبی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لڑنا وہ ہم پر فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے۔
تو پاکستان میں بھی بہت سے غازی علم دین شہید نے ناموس رسالت کی خاطر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی تھی۔ غازی علم دین شہید نے، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی تھی۔ تو ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر وقت پڑا تو ہم بھی اس عقیدے کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ ایک بار اونچی آواز میں نعرہ لگائیں، کافر کافر، قادیانی کافر، کافر کافر، مرزا کافر۔